الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، لہذا زمانہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائے ان سے الگ ہی رہو، یعنی پاک ہونے تک ان سے صحبت نہ کرو۔ پھر جب پاک ہو جائے تو جس مقام سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے اسی راستے سے ان سے صحبت کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں، خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی پر جس طرح چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی عمل کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم لوگوں کو یقیناً اللہ سے ملنا ہے۔ نیز ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوران حیض عورت کے احکام کو بیان کیا ہے۔ حائضہ عورتوں کے متعلق یہود و نصارہ نے بہت افراط و تفریط سے کام لیا۔ یہود میں اس درجہ افراط تھا کہ وہ اپنی حائضہ عورتوں سے بالکل جدا ہو جاتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے، نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نہ ان سے بات کرتے۔ حیض کے زمانے میں عورتوں کے ہاتھ کا کھانا ناپاک سمجھتے تھے۔ بعض تو عورتوں کو حیض کے زمانے میں گھر میں رکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے، اور ان کو بالکل علیحدہ مکان میں رکھتے تھے۔ مجوس کا بھی یہی حال تھا، اور ہندو قوم میں آج بھی ایام حیض میں عورت کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے۔ عیسائی اس معاملے میں بہت ہی تفریط سے کام لیتے ہیں۔ حائض عورتوں سے میل ملاپ، نشست و برخاست، قیام و طعام کے علاوہ حیض کے ایام میں ہم بستر ہونے سے بھی پرہیز نہ کرتے۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ اس پر یہ آیت اور آئندہ آنے والی آیت نازل ہوئی۔
اور ضروری احکام دیے گئے۔ دوسری قوموں نے عام طور پر اس طبی ناپاکی سے متعلق جو بہت مبالغہ آمیز طریقے اختیار کر رکھے تھے اس کے خلاف بتلایا گیا کہ اس زمانے میں صرف جنسی اختلاط منع ہے۔ اس آیت میں حیض کے متعلق صرف صحبت کی ممانعت ہے، باقی احکام کہ حیض میں نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، مسجد میں نہ جائے، قرآن کریم کو نہ چھوئے، خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، یہ سب احادیث سے ثابت ہیں۔ حالت حیض میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں ایک کہ عورتوں کے قریب نہ آنے کے معنی ہم بستری نہ کرنے کے ہیں۔ حالت حیض میں گویا صرف ہم بستری کی ممانعت ہے، ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے اور ہم بستری کے علاوہ جنسی لذات اٹھانے کی بھی ممانعت نہیں۔ یہ عورتوں پر اسلام کا احسان ہے۔ اسلام سے پہلے عورتیں حیض کی حالت میں اچھوت بنا دی جاتی تھی، نہ ان کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتی تھی۔ توریت تو حائضہ عورت کے چھونے بلکہ اس کے بستر چھونے والے کو بھی صبح سے شام تک ناپاک قرار دیتا ہے اور اس پر بھی غسل واجب قرار دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں اس ترقی یافتہ عہد میں بھی حائضہ کمرے سے باہر کر دی جاتی ہے۔ محترم سامعین، اس فقرے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں تو ان سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ حیض ختم ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا واجب ہے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے، لیکن یہاں پاک ہونے سے حیض کا ختم ہونا مراد ہے۔ اس لیے اگر حیض ختم ہو جانے کا اطمینان ہو جائے تو عورت نے ابھی غسل نہ کیا پھر بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ اطمینان دو طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، یا تو خون رک جانے کے بعد عورت غسل کر لے، اور غسل نہ کر سکتی ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے اور اس درمیان پھر خون نہ آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأْتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کہ تصریح کے مطابق اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا حرام ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو عورت کی دبر یعنی پچھلے کے مقام میں وطی کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یعنی عورتوں کو بمنزلہ کھیت فرمایا، یعنی جس طرح کھیت میں بیج ڈالنے سے اس میں مختلف قسم کے غلے، پھل، میوے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح عورت کے رحم میں اللہ تبارک و تعالی اولاد پیدا فرماتے ہیں۔ تو بیوی سے اگرچہ اور بھی کئی منافع حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نکاح کا اصلی مقصد نسل کی افزائش اور توالد و تناسل ہے۔ جو لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے بچوں کی پیدائش روکنے کے درپے ہیں، وہ نکاح کی اصل غرض و غایت ہی سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے نکاح شادی کی غرض و غایت صرف جنسی تسکین ہی سمجھ رکھی ہے۔
آگے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آخرت کی فکر کرو، تقوی پر قائم رہو۔ آیت کے آخر میں مرد عورت کے تعلقات بیان کرنے کے بعد دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، دوسرے وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کے لفظی معنی ہوئے اپنے اور اپنے واسطے آگے کی تدبیر کرو، یا آئندہ کے لیے اپنے حق میں کچھ کرتے رہو، یعنی محض لذت پرستی میں غرق نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنی لذتوں کو بھی طاعت و عبادت بنا لو۔ اور یہ اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ تم ہر کام کرتے وقت اللہ کے احکام مد نظر رکھو اور انجام آخرت بہتر بنانے کی فکر کرو۔ اس جملے سے بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ بیوی سے قربت کے وقت اللہ کا نام لو تاکہ اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ قربت میں نیک اولاد کی نیت کرو تاکہ آخرت کی کھیتی بنے اور تمہارے لیے دعا اور استغفار کرے اور قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر بیوی سے صحبت میں مشغول ہو تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دوسرا حکم فرمایا واتقوا اللہ، تقوی یعنی خوف خدا کی تاکید قرآن کریم جگہ بہ جگہ بار بار کرتا ہے۔ یہاں بھی تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ گویا مقصود یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، احکام الہیہ کی پابندی کرے اور افراط و تفریط سے بچ کر صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، متقیوں کے لیے خوشخبری کا تذکرہ فرمایا، یعنی ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے جو احکام الہیہ کی پابندی کریں، خدا سے ڈریں اور خدا کے سامنے حاضر ہونے کا یقین رکھیں کہ انہیں آخرت میں اجر عظیم ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی ایسے انعام و اکرام سے ان کو نوازے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں لغویات سے محفوظ رکھے اور ہم کو وہی کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، اور ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔